السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ سعید ہے اور آج میں عمران خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں سے جن کا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہماری قوم کا اثاثہ ہے، میں انہی اوورسیز پاکستانی میں سے ایک پاکستانی کی بیوی ہوں جو نیو یارک میں وفات پا گئے ہیں 2 سال پہلے کووڈ-19 میں. میں ان کی بیوہ ہوں یہاں پاکستان میں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اللہ نبی کا واسطہ دے کے اس کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں کا واسطہ دے کے آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں آج جو کسی کو بھی نہیں پتا. مجھے یہاں میں اوورسیز پاکستانی کی بیوہ ہوں، یہاں مجھے یہاں پہ دھمکایا جاتا ہے، میرے میاں کی پراپرٹی میں سے مجھے نہ حصہ دیا جاتا ہے. میں بھی آپ کی طرح دلیر ماں باپ کی بیٹی ہوں، آپ کی طرح دلیر ہوں. میں بھی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے میرا حق دلوایا جائے. میں دیکھنا چاہتی ہوں اوورسیز پاکستانی کی جو بیوہ، کوئی بہن کوئی بیٹی جو کسی کنٹری میں ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ایک منٹ میں یہ آپ کا جو پراپرٹی کی بات، وہ پراپرٹی پاکستان میں یا نیو یارک میں ہے؟ دونوں. نیو یارک میں بھی، نیو یارک میں امریکن ایمبیسی میں میرا انٹرویو بھی ہو چکا ہے، میرے ڈاکومنٹس ان کے پاس جا چکے ہیں. 1.5 سال ہو چکا ہے، انہوں نے مجھے انتظار کا کہا ہے. لیکن یہاں ایک بندے کے پاس میرے میاں کے 4 کروڑ 9 لاکھ روپیہ پڑا ہے، میرے پاس پورا ثبوت بھی ہے. لیکن مجھے ایک منٹ اس طرح کریں. دیکھیں یہ آپ کے پاس نمبر بھی ہے، آپ صرف مجھے اس کی یعنی تفصیل لکھ کے بھیج دیں. جو پاکستان کی سائٹ پہ اس پہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں. نیو یارک میں ظاہر ہے ہم یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ آپ کی نیو یارک میں آپ کی مدد کر سکے، کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کی خدمت کرنا بیوہ وہاں. اور مجھے پتہ ہے بڑی مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے ایک دم اگر ایسا حادثہ ہو جائے جو آپ کا ہے. تو پلیز ہمیں ڈیٹیلز بھیج دیں، ادھر سے ہم کوشش کریں گے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں آپ کی مدد کریں نیو یارک میں، اور ادھر اگر پنجاب میں ہے تو ہماری گورنمنٹ ہے، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. کنٹرول روم سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی تفصیلات لے لیں، ان کی جو کانٹیکٹس ہیں لے لیں اور پرابلم ان کا سمجھ لیں، اور تاکہ ان سے رابطہ کر کے پھر اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فیصل صاحب میں نروز خان بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی میں اپنی طرف سے خان صاحب سے ڈونیشن کو 30,000 یعنی 30,000 پاکستانی روپے ڈونیٹ کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور جی اصل میں یہ جو ابھی بیوہ بات کر رہی تھی، دیکھیں جو ہمیں اپنے ملک میں ٹھیک کرنی ہے نا چیز، ہمارے بیرون یہ پاکستانی جو جاتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، لوگ مزدوری کرتے ہیں، 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور پھر یہ وہاں سے آمدنی جو بھی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں پاکستان میں کوئی زمین مل جائے، کوئی کسی بزنس میں انویسٹ کر دیں. جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ وہ محنت کر کے پیسہ یہاں بھیجتے ہیں اور یہاں کوئی نہ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے، کوئی قبضہ گروپ ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ پوری طرح پاکستان نہیں آ رہا، صرف اس لیے کہ یہاں ہمارا سسٹم جو ہے وہ ان کو انصاف نہیں دے سکتا. اور وہ پیسہ چلا جاتا ہے دبئی میں، وہ ملیشیا میں کوئی انویسٹ کر دیتا ہے. یہاں انویسٹمنٹ صرف کہ ہمارا رول آف لا نہیں ہے اس کی وجہ سے نہیں آتی. ترکیہ جو ہے وہاں سے جو محبت ہے، علامہ اقبال کے حوالے سے جو ان کا خودی کا جو کانسیپٹ ہے، خودداری کی جو بات کرتے ہیں، اور پھر جو ایک رائٹر ہے وہاں پر ان کا نام ہے ترگے بے، وہ ہمارے ساتھ ابھی ہیں ویڈیو لنک پر، اور وہ نیشنل سانگ رائٹر ہیں فار پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان. اور انہوں نے ایک پچھلے دنوں خودداری کے اوپر بنایا تھا ایبسولوٹلی ناٹ کے عنوان سے، ایک انہوں نے ترانہ تیار کیا تھا پاکستان کی